عدلیہ میں اداروں کی مداخلت کے الزام سے متعلق ججز کے خط پر سپریم کورٹ میں از خود نوٹس کیس کی پہلی سماعت۔ چیف جسٹس نے آئندہ سماعت پر فل کورٹ تشکیل دینے کا عندیہ دے دیا۔ ریمارکس میں کہا، ہر ادارے کو اپنی آئینی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے۔ آزاد عدلیہ پر حملہ ہوا تو سب سے پہلے ہم کھڑے ہوں گے۔ عدلیہ میں مداخلت اور دباؤ کسی صورت برداشت نہیں کریں گے۔ جسٹس جمال خان مندوخیل نے کہا، خط کو عدلیہ کی آزادی کے لیے سنہری موقع سمجھنا چاہیے۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا، عدلیہ میں مداخلت کا سلسلہ ہمیشہ کے لیے بند کرنا ہوگا۔ جسٹس اطہر منیلا بولے، سیاسی انجینئرنگ ہوتی رہی ہے، تاثر ہے کہ عدالت بھی ملوث تھی۔ ججز کا خط بتا رہا ہے یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی ملاقات۔ دہشت گردی کے خلاف جاری فوجی آپریشنل تیاریوں اور ترقیاتی منصوبوں میں فوج کے کردار پر صدر کو بریفنگ۔ صدر نے کہا، قومی طاقت کے تمام عناصر کے ذریعے دہشت گردی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ صدر مملکت نے قوم کے لیے جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو خراج تحسین پیش کیا۔ وزیراعظم شہباز شریف کی زیر صدارت بیرونی سرمایہ کاری کے حوالے سے اجلاس۔ کہا، چیلنجز کو مواقع میں بدلنے کے لیے غیر ملکی سرمایہ کاری کا فروغ اولین ترجیح ہے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کے قیام سے اعتماد بحال کرنے میں مدد ملی۔ وزیراعظم نے ریکوڈک سے گوادر بندرگاہ تک ریلوے لائن کے لیے فیزیبلٹی اسٹڈی کرانے اور تھرکول پاور پلانٹس تک رسائی کے لیے بھی ریلوے لائن پر کام شروع کرنے کی ہدایت کر دی۔ پنجاب میں گندم کی امدادی قیمت 3900 روپے فی من مقرر۔ اسپیشل سبسڈی ٹرائل کورٹ قائم کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز نے چینی قونصلیٹ جنرل سے ملاقات میں کہا کہ چینی بھائیوں کی فول پروف سیکیورٹی یقینی بنائیں گے۔ دشمن کی بزدلانہ کارروائیوں سے پاک چین دوستی متاثر نہیں ہوگی۔